خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور آج جو ہے ہم اپنا سٹارٹ آغاز کریں گے اپنے شو کا دین و دنیا کے سیگمنٹ سے. اور کئی لوگوں کا یہی سوچ ہوتی ہے, کئی لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم آگے کی جنت کے بارے میں نہیں سوچیں گے, ہم اپنی دنیا کو جنت بنائیں گے. جب تک ہم آگے کی جنت کے بارے میں نہیں سوچیں گے, جب تک ہم اپنی دنیا کو بھی جنت نہیں بنا سکتے ہیں. اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے احکامات مانے جائیں. اور کئی لوگوں کا یہی سوچ ہوتی ہے کہ بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں کہ قرآن سے کس طرح سے تعلیم وہ حاصل کریں, جبکہ ان کو اپنی زبان میں قرآن جو ہے پڑھتے نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں عربی میں پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے. لیکن جب تک آپ قرآن کو عربی کے ساتھ اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے, جب تک آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس حساب سے کہ آپ اپنے لائف میں اس کو شامل نہیں کر سکیں گے. آپ کو ثواب تو ملے گا, لیکن اس سے افادیت اگر آپ کو حاصل کرنی ہے اپنی زندگی میں, جو آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں آپ کو جنت پانی ہے, تو دنیا میں آپ جنت تو نہیں پا سکتے, لیکن دنیا میں اپنا رہن سہن بہتر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے, کیونکہ جنت تو آپ کو آخرت میں ملے گی, اور وہ جتنی خوبصورت جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے. تو آج ہم جو سبجیکٹ لے کر آئے ہیں جو بہت عام ہے, ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں, آپ کو ہر ہفتے ہم کوئی نہ کوئی سبجیکٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بات ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہے, یہ بات ہے جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے. تو آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہے والدین کے حقوق, اور والدین کا رویہ, والدین کے ساتھ بچوں کا رویہ کس طرح سے آج کل ہو رہا ہے, کتنا عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے. تو آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ قرآن کے ذریعے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے, اور یہ حقوق العباد بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے اپنے والدین کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں, ان کا آپ دیکھیں ان کی جیسا کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ان کی بہتری سے بہتری ہوتی چلی جاتی ہے, ان کی ترقی سے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. انسان بڑا لالچی ہے, تو اسی لالچ میں آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر لیں اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور اسی حوالے سے ہم جو ہے بات کریں گے کہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو جانے انجانے بدسلوکی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں تھا, غصے میں ہم نے کہہ دیا, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا. تو اس بارے میں وضاحت کے ساتھ ہمیں ہمارے ہر ہفتے اسی روز ایوب بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ریلیجس اسکالر, جو اس حوالے سے بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے تو ان کو ہم سلام دعا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے. السلام علیکم جی, کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اچھا اور بہت اہم ٹاپک ہے. اور اس حوالے سے بھی کہ جس طرح ہم نے کہا نا لائف سٹائل میں ہم اپنے لا سکتے ہیں, دین کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ 100% اپلائی کرنا ضروری ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کہیں پہ بھی کوئی شبہ نہیں آتا. اور جو حقوق العباد ہے وہ بہت اہم چیز ہے, اور والدین کے ساتھ تو حسن سلوک سب سے زیادہ جو ہے نا جس کو ترجیح دی گئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بڑے سیلفش ہو گئے ہیں لوگ, بڑے خود غرض ہو گئے ہیں, بڑی اپنی منمانی کرتے ہیں, بہت زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی جس طرح بھی رویہ اختیار کر لیں اپنی مرضی ہے. اسپیشلی والدین کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات کر لینا, کبھی ان کے حقوق نہ ادا کرنا, سب سے بڑی بات کہ ان کے حقوق نہیں ادا کرتے. اور جب ان کی بزرگی کا وقت آتا ہے تو ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں یا پھر ان کا خدمت نہیں کر آتی ہیں. تو سب سے ہم پہلے یہی جانیں گے قرآن سے کہ قرآن کیا کہتا ہے والدین کے بارے میں. بالکل صحیح, آپ نے بڑی تفصیل سے خود بات کر دی ہے, اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح احکامات ہیں, اور یہ احکامات جو ہیں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں. جیسے نماز فرض ہے, اس طرح سے یہ احکامات کو فالو کرنا فرض ہے. اگر آپ فرائض نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت برا ہوگا. اور یہ جو آیات قرآن مجید میں والدین کے ٹاپک پر ہیں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی, اور انہوں نے پوری انسانیت کے لیے اس کتاب میں آج پریزرو کروائی ہوئی ہیں. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے, اور صحابہ کرام اور تبع تابعین تمام لوگوں نے ان آیات کی تبلیغ کی, اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ آیات ہمارے پاس ہیں. اور ہم ان آیات کو انالائز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل ہے 17, اس کی 23 نمبر آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈائریکٹ جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق بیان کی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو, نوکری نہیں کرو. اللہ مالک ہے ہمارا, اور اللہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کسی کی آپ نوکری مت کرو, یعنی کسی کے احکامات کو فالو مت کرو, الا ایاہ, سوا اسی کے. اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بات سٹارٹ کی وبالوالدین احسانا,
اور والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ہیں اور وہ کمتر ہیں, آپ ان پہ احسان کر رہے ہیں. احسان کر رہے ہیں, ہاں. احسان ہمارے یہاں جو ہے اردو ورڈ لیا استعمال کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر جو عربک ورڈ ہے احسان جو ہے اس کے معنی ہیں کہ آپ ان کی ضروریات کو پورا کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھے کام کر کے ان کو دکھاؤ, یعنی ان کی زندگی میں ان کے لیے اچھے کام کرو. تو اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں احسان کرنا, حسن سلوک کرنا. تو والدین کے پر احسان کرو مطلب ان کی ضروریات کا خیال رکھو, ان کو پورا کرو. اما یبلغن عندک الکبر, جب ان میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے, احدہما ان میں سے کوئی ایک, او کلاہما یا دونوں میں سے ایک اگر زندہ ہے یا دونوں ہیں, اور دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک ہو تو ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا تقل لہما اف. اف جو ورڈ ہے اللہ کہہ رہا ہے بس تم نہیں کہو اف. اف ورڈ جو عربک ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپریشن آف اینگر, یعنی غصے کا اظہار کرنا. کہتے ہیں اف اپنی والدہ کو یا والد کو آپ کہیں اف آپ نے یہ کیا کر دیا امی, یا آپ اپنے کیا ضرورت تھی آپ نے, یہ آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تقل لہما اف, ان کو تم اف تک مت کہو, یعنی غصے کا اظہار کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا والدین جو آپ کے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. ولا تنہرہما, اور ان کو تم مت جھڑکو ان دونوں کو. اب دیکھیں ہم لوگ جھڑک کے اور آگے نکل جاتے ہیں غصے میں کہ امی آپ نے کیا کر دیا, اور ابو کو کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو چیز اللہ کیا ضرورت تھی, ایسا کیوں کیا, اور کہتے کہتے باہر نکل جاتے ہیں کہ میں آفس جا رہا ہوں اور مختلف پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. تو کچھ یہ جھڑکتے ہوئے والدین کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو جھڑکو مت. اور آگے لکھا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور کہو ان کو قول کریم. قول کریم کہتے ہیں آنریبل اسپیچ. قول کریم جو ورڈ کریم ہے یہ قرآن مجید میں قرآن کریم, رسول کریم, ربک الکریم. اب یہ جو کریم ورڈ میں نے آپ کو بتایا کہ قول کریم اللہ لکھا ہوا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ قول کریم کہو, یعنی آنریبل اسپیچ. بات چیت کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کروایا ہے کہ والدین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کو مت جھڑکو, ان کو غصہ مت دکھاؤ, اور ان کو قول کریم کو یعنی بہترین طریقے سے ان سے بات چیت کرو, جو کہ قرآن مجید میں یہ مینشن ہے. یہ 23 نمبر آئے تھے جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے. جی اچھا, ہم کنٹینیو کریں گے اگلی آیات کو بھی, لیکن ایک بریک کی جانب جانا, بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے آپ ضرور کیجیے گا. ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان. اور جو بچے جو ہیں کس طرح سے والدین کے ساتھ آج کل سلوک کر رہے ہیں, اور ان کے لیے یہ جو ہے یہ آج کا ایک لیسن ہے جو اگر وہ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو بہتر زندگی ہو جائے گی. پلیز آپ لوگ جو بھی آیات ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ جو ہے ان کو لکھ لیا کریں. میں بھی یہاں پر بیٹھ کر لکھ رہی ہوں, آپ بھی اپنے پاس لکھیں تاکہ ہم بعد میں بھی ریکالنگ ان کو کرتے رہیں. تو آپ بھی یہ کریے گا. شام ہمارے ساتھ ایوب بھائی ریلیجیس اسکالر, ابھی ایک آیت ہم نے جو ہے اس کی آپ نے وضاحت کی تھی, آگے اس پہ چلتے ہیں ذرا. سورہ بنی اسرائیل کی 17 سورت کے 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو کنٹینیوٹی میں جو میں نے 23 پڑھی تھی اس کے بعد 24. ٹھیک ہے جی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اللہ کہہ رہا ہے جھکا دو اپنے ونگز کو انکساری کے ساتھ. اب یہ ونگز کیا ہیں ہمارے, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے ونگز کو, جناح جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر ونگز. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ترقی کرتے ہیں اور آپ دیکھیں ہماری پرسنالٹی بنتی چلی جاتی ہے اور ہم مختلف عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں, تو ہماری ایک اڑان ہوتی ہے جو کہ اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے, یعنی ہم بڑے سپیریئر ہو جاتے ہیں بچپن کے مقابلے میں بڑے ہو کر. بعد میں ہم یہ سمجھنا شروع کرتے تھے یہ سپیریئر جو ہے ہم خود ہوئے ہیں اور ہم نے بڑی محنت کی ہے, جبکہ والدین کا اس کے اندر بہت زبردست سمجھ لیں ان کی محنت ہوتی ہے پرورش کرتے وقت. تو اللہ کہہ رہے اپنے ونگز کو ان کے سامنے انکساری کے ساتھ جھکا دو, یعنی آپ جتنے بھی بڑے ہو گئے ہیں والدین کے سامنے آپ کو جھک کے رہنا ہے, یعنی باڈیلی اور سائیکولوجیکلی آپ کو ان کے سامنے جھکا ہی رہنا ہے اپنی ساری زندگی. آپ کبھی بھی ان کے سامنے باس نہیں بن سکتے ہیں, تو آپ کی جو سپیریورٹی ہے نا وہ ان کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سپیریورٹی کوئی نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اسی طرح والدین ہمیں پرورش کرتے ہیں تو ان کے سامنے اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جھکا دو, جتنے بھی بڑے ہو جائیں, جتنے بھی بڑے آپ عہدے پہ فائز ہیں, جتنے بھی بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, جتنا بھی سرمایہ دار ہیں, جتنے آپ بادشاہ ہیں, لیکن والدین کے سامنے آپ کو اپنے جھک کے رہنا ہے. من الرحمت, رحمت کے ساتھ یعنی کائنڈنس اور مہربانی کے ساتھ ان کو ان کے سامنے آپ جھک جائیں.
وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو کہہ دو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ جب میں صغیر تھا، چھوٹا تھا، انہوں نے میری پرورش کی اس رحم کے ساتھ، ایسے ہی رحم تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرما۔ یہ ایک دعا ہے 24 نمبر آیت میں، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یہ دعا آپ کو مانگتے رہنا چاہیے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ رحم کر۔ یہ دعا بھی ہے ساتھ یہ میں، دعا ہے اگر ہم ساتھ میں۔ جو بات کرتے ہیں کہ دعا کی، جی آپ جی، یہ دیکھیں یہ قرآن سے والدین کے لیے دعا ہے، ہر انسان کے لیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر۔ یہ آیات جو ہیں اگر کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، تو روزانہ اپنے والدین کے لیے وہ دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو رحم کرے گا، اس کے اوپر رحمت کے ساتھ اپنی جو نازل کرے گا۔ والدین پر رحمت تو ہمارے گھر پر رحمت، گھر میں یہ رحمت۔ باتیں لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں پاک پتن سے، ان سے بات کریں گے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلام پاکستان۔ سلام پاکستان جی، کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، سلمہ امین بول رہی ہوں پاک پتن سے۔ جی جی سلمہ، ماشاء اللہ آج کا تو ٹاپک بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی دے ماں باپ کی خدمت کرنے کی۔ آپ یقین نہیں کریں گی کہ بعض لوگ ایسے ہیں بالکل ماں باپ کی انہیں قدر کا احساس ہی کو نہیں۔ یہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں۔ بالکل جی، بالکل کہ جی۔ ماں باپ کا رشتہ کیا ہے، کیونکہ میں بھی ماں ہوں، لیکن اتنے ہم نے ماشاء اللہ اپنی امی کی خدمت کے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین ہم جی۔ چھوٹے سے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہی ہماری ماں بھی تھی، باپ بھی تھی۔ ایک خوش قسمت لوگ ہم اس کو روز پڑھ کے بخشتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہماری جو اولاد ہے یہاں ایسے وقت کے روز میں دیکھتی ہوں کہ بالکل ماں باپ قدر قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو اگر سدھارنے کی کوشش کریں گے تو سب چیزیں سدھرتی چلی جائیں گی۔ والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس میں بچوں کی تربیت کا، اور ساتھ ساتھ ابھی آگے بھی ہم جانتے ہیں کہ بچوں کا کردار اور والدین کا کردار بچوں کو پرورش دینے میں بھی کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ سے ہم آگے بھی بات کریں گے، مزید بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار یور انپٹ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی سلمہ صاحبہ کے انپٹ کا بہت شکریہ۔ اب آگے جو آپ نے ایک بات کی تھی جب آپ نے انٹروڈکشن دیا سٹارٹ میں، اس میں آپ نے کہا تھا کہ والدین کے اوپر لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں اور اس میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں اور بلکہ ان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جب اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتے ہیں تو کبھی ہم گنتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کتنا خرچ کیا ان کے اوپر۔ سملرلی اگر آپ سوچیں ہم بچے تھے جب تو ہمارے والدین کتنا خرچ کرتے ہوں گے، اس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے، اور جب ان کا وقت آتا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں تو اس ٹائم ہم بوجھ سمجھنا شروع کرتے تھے، بلکہ فیملی کے اندر ایک پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے کہ والدین کو تم نے زیادہ دے دیا اور وغیرہ وغیرہ، اور امی کو زیادہ دے دیا، فادر کو زیادہ دے دیا، اس قسم کی سچویشنز آتی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پر ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں بچے زیادہ تر یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض تھا، ہمیں پیدا کیا، یہ تو ان کا فرض تھا، وہ یہ کہتے ہیں آگے سے، ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور اس کا احساس کب ہوگا ان کو؟ نیکسٹ ایک آیت ابھی میں پڑھتا ہوں، پہلے خرچ کی بتاتا ہوں۔ خرچ کا بتائیں، اس کے آگے پھر تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 215 215 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 215 نمبر آیت، یسألونک ماذا ینفقون، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ذریعہ رسول، قل ما انفقتم من خیر، جو تم بھی خرچ کرو گے خیر سے، فللوالدین، پس والدین کے لیے۔ پہلی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے لیے کی، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لوگوں نے کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ لوگوں سے یہ کہہ دو، قل کہہ دو، انفقتم من خیر، تم خرچ کرو بہتر میں سے، فللوالدین، پس والدین کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے نمبر 1 کیٹیگری جو والدین کے لیے ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اللہ اس کو کوئی نیکی نہیں دے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور فرسٹ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، فللوالدین والاقربین، بعد میں رشتہ دار آئے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، باقی کیٹیگریز بعد میں آ رہی ہیں۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے، اچھا لوگ یہ بھی کرتے ہیں خرچ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ مسکینوں کو دینا اور خیرات دینا، لیکن والدین ان کے گھر پہ سفر کر رہے تو وہ ان کی نیکیاں ساری مسکینوں پہ جا، لیکن والدین پر نہیں جا رہے۔ کہتے ہیں گھر کا بڑا سب سے پہلا اسے آپ دیکھیں کہ اس کو ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک اور کالر ہے کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم
جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی عدنان بات کر رہا ہوں. جی عدنان، آپ کا سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے. جی مجھے محمد ایوب صاحب سے دو مسئلے پوچھنے ہیں. جی 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 جی. ایک مسئلہ ان سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح یہ داڑھی وغیرہ رکھی جاتی ہے تو اسلام میں داڑھی کا کیا ہے کہ مطلب کس طرح کی ہونی چاہیے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح داڑھی رکھی تھی اور ہمارے جو اسلامی اسکالرز ہوتے ہیں ان کی کس طرح ہوتی ہے؟ تو آیا ہے کہ مطلب ہمارے جو اسلامی اسکالرز ہیں ان کی داڑھی جس طرح کی ہوتی ہے اس کا معاشرے میں غلط امپیکٹ تو نہیں پڑتا؟ یعنی اگر ہم لوگ داڑھی رکھنا چاہیں تو اس طرح رکھ سکتے ہیں جیسے آج کل اسلامی اسکالرز نے رکھی ہوتی ہے؟ اچھا جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی جی جی. یہ پردے کے حوالے سے مسئلہ پوچھنا، جس طرح ہم لوگ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں پردے کو ہم لوگ لحاظ رکھتے ہیں، تو یہ صحیح ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیے تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ. جی میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. ویسے میں ذاتی طور پہ یہ چاہوں گا کیونکہ آپ کے کوشچن کے اندر کچھ پرسنل اٹیکس نظر آتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹاپک ہم لے کے چل رہے ہیں اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم نے ساری زندگی آج تک لوگوں کو کرٹیسائز کیا ہے. بالکل. اچھا ہمارے اور پہ اس یہ میں بھی سب سے چیز امپورٹنٹ بات ہے کہ میں کوئی بھی اس کا سائز بتا دوں گا وہ دوسرے فرقے کو پسند نہیں ہوگا، اور سب کے پاس اپنے اپنے کچھ عقیدے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس موجود ہے کہ اس طرح رکھی جائے. تو بنیادی طور پہ داڑھی تو مرد کو رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر ہے، اور واحد فزیکل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کی جسمانی چیز کا ذکر کیا ہے وہ داڑھی کا کیا اور وہ ہارون علیہ السلام کی کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کی داڑھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ضروری سے مقصد کہ مرد اور عورت کے اندر ایک ڈفرنس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود مرد کے چہرے پہ ایک بال دیے ہوئے ہیں اور عورت کے چہرے پہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ڈفرنس مرد اور عورت کو مینٹین رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا. یہ میں ایک بریف سا ان کو جواب دیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیں آگے کی. اب جہاں تک جس یہ مسلک میں ہے ان سے اگر ان سے زیادہ کانٹیکٹ کر کے اپنے مسلک والوں سے پوچھ لیں کہ وہ کتنی داڑھی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مسلک کے ساتھ کانفلکٹ نہ ہو جائے. میرے بتانے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مسلک سے کانفلکٹ کر جائیں، تو وہ میں بھی نہیں چاہوں گا کہ ان کے گھر میں کوئی پرابلم آئے. بالکل. اور جہاں تک دین کی بات ہے، دین تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر جگہ پہ دین نظر آ رہا ہے. تو کیا ہر دفعہ کیا آپ اپنے گھر پر بھی پردہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا. پردے کا بھی ایک جب آپ ایک ٹاپک ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے اندر وہ ڈیٹیل سے ہم پردے کے لیے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے جب تک کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. بالکل جی بالکل صحیح ہے. ہم ٹاپک وائز چلتے ہیں اس میں. اب جیسے آپ نے ایک بات کی تھی اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ بچے اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے اور جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں. یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ انسان کو آتی کب ہے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور قرآن میں واحد آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمر کا بھی ذکر کیا، ایج 40 ایئرس. یعنی 40 ایئرس کی جو سالگرہ ہے سمجھ لیں، اگر کوئی ایمان والا پہلے سے فالو کرتا آ رہا ہے تو اس کو 40th اپنی اینیورسری یا اپنی برتھ ڈے جو ہے اس کو کیا کہنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا. اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جو شخص 40 ایئر سے پہلے قرآن مجید کو فالو کر رہا ہوگا، اور آپ ہر انسان جو کہ اس ٹائم قرآن مجید سن رہا ہے، جو میرے بھائی جنہوں نے مجھے فون کیا تھا وہ بھی اگر سن رہے ہیں آیت کو تو ذرا غور کریں کہ کیا یہ آیت ان کو 40 ایئر سے پہلے پتہ چل چکی ہے یا 40 ایئرس کے بعد پتہ چل رہی ہے جو بھی ان کی ایج ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور ایز اے مسلم اس کو پتہ ہونی چاہیے. اب یہ ہے سورہ الاحقاف 46 آیت نمبر 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. اللہ کہہ رہے ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے اوپر احسان کرے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اور اس کی ماں